السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 131 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سب سے پہلے راوی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ انصار میں سے ہیں۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ یہ چھوٹے بچے تھے، البتہ جنگ احد میں یہ شریک ہوئے تھے، اس لیے کہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماہر تیر انداز تھے، تو بچے تھے اس وقت بھی، لیکن ان کو لے لیا گیا تھا کیونکہ یہ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے۔ جب ان کو لے لیا گیا تو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ میں تو ان سے زیادہ بہادر ہوں، آپ نے ان کو لے لیا ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھ کو بھی لے لیجیے۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں ان کو پٹک دوں گا، پچھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان کشتی لڑائی۔ بہرکیف سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، وہ غالب آ گئے، اور رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئے۔ یعنی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک دیا، زمین پر پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو سمرہ اور رافع یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں برابر کے شریک رہے۔ سن 73 یا 74 ہجری میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 86 برس کی تھی۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی اگر تعداد دیکھیں تو اہل علم نے کہا کہ ان سے 78 حدیث مروی ہیں، 78 حدیث، 78 حدیث مروی ہیں۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور ان کے بعد کے ادوار میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب علم و فضل والے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے بعد کے ادوار میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ مختصر معلومات رہی راوی حدیث حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب روایت دیکھیے، وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلي المغرب۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ كنا نصلي المغرب، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے تھے۔ کننا ہم لوگ،
نصلی ہم نماز پڑھتے تھے، کننا نصلی ہم لوگ نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نصلی مانے ہم پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کننا نصلی ہم نماز پڑھتے تھے، المغرب مغرب کی یعنی نماز مغرب ہم پڑھتے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مع مانے ساتھ، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھ۔ صحابی رسول رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی جماعت سے پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، مطلب جماعت کے ساتھ۔ دیکھیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی طرح نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑی عبادت توحید کے اقرار کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کی پابندی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نیکیوں میں، اعمال میں سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی میقاتها، آپ نے کہا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مطلب جماعت کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ تو آج ہمارے یہاں نماز تو پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے، لیٹ سے پڑھ لیے، جماعت چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی، 4 رکعت چھوٹ گئی، یا وقت چلا گیا تب نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھنا چاہیے، نماز کو نماز کی طرح پڑھنا چاہیے۔ کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ فینصرف احدنا، فینصرف واپس ہونا، لوٹنا، انصرف ینصرف انصراف، لوٹنا، واپس ہونا۔ فینصرف تو لوٹتا تھا، واپس ہوتا تھا، احدنا ہم میں سے کوئی، فینصرف احدنا ہم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو کر لوٹتا تھا، واپس آتا تھا، یعنی نماز پڑھ لیے، جماعت ختم ہو گئی تو اب مسجد سے لوگ نکلتے تھے، تو اسی کو کہا فینصرف احدنا، تو ہم میں سے کوئی نکلتا تھا، لوٹتا تھا، واپس ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، وَإِنَّهُ بے شک وہ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَيُبْصِرُ، لَيُبْصِرُ یقیناً دیکھ لیتا تھا، لَيُبْصِرُ دیکھنا، لَيُبْصِرُ وہ دیکھ لیتا تھا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ یقیناً وہ دیکھ لیتا تھا، مواقع، موقع کی جمع ہے، موقع، مواقع، موقع واحد ہے، مواقع جمع ہے۔ مواقع مانے جگہ، مواقع جگہ، نبل مانے تیر، نبل، نبل مانے تیر، مواقع نبل ہی، اس کے تیر کی جگہ، یعنی تیر جہاں گرتی تھی اس جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ جیسے آدمی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک آدمی تیر چلا رہا ہے، تیر چلا رہا ہے تو ظاہر سی بات تیر چلائے گا تو وہ تیر کہیں جا کے گرے گی، اور آدمی جب تیر چلاتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تیر کی رفتار کتنی ہو سکتی ہے، اور آدمی جہاں سے تیر چلا رہا ہے تو کتنی دور گر سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، بالکل سمپل بات ہے۔ تو مغرب کی نماز پڑھ کے جب نکلتے تھے تو ایک آدمی تیر چلاتا تو وہ تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتا، مطلب یہ کہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو کافی اجالا رہتا تھا، کافی اجالا رہتا تھا کہ تیر گر رہی ہے اور آدمی گرنے کی جگہ دیکھ لیتا تھا۔ اجالا ہوگا تبھی دیکھیں گے،
اگر اندھیرا ہو جائے اور آدمی اندھیرے میں تیر چلائے تو کیا معلوم کہاں گری، تیر کہاں پہنچی کہاں گری، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آتے تھے، گھر لوٹتے تھے، نکلتے تھے مسجد سے، تو ایک آدمی تیر چلاتا تو دیکھ لیتے تھے تیر کہاں پہ گری ہے۔ یہ مقصد ہے، مفہوم بتلانا یہ ہے کہ صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز جلد پڑھتے تھے، مغرب کی نماز جلد پڑھتے تھے کہ مغرب سے فراغت کے بعد جب لوٹتے تھے، گھروں کو جاتے تھے تو اجالا رہتا تھا، اندھیرا نہیں رہتا تھا، اجالا رہتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، تو بے شک وہ تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا، یعنی تیر جہاں گر رہی ہے وہ جگہ آدمی کو نظر آتی تھی، دکھائی دیتی تھی۔ یہ کب ہوگا؟ جب اجالا ہوگا۔ متفقون علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ، کہ ہم مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فینصرف احدنا، تو ہم میں سے ایک شخص واپس ہوتا، لوٹتا۔ وانہ لیبصر مواقع نبلہ، تو وہ تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا، تو وہ تیر کی جگہ کی تیر کے گرنے کی جگہ کو اچھی طرح دیکھ لیتا تھا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمبر دو، با جماعت نماز پڑھنا چاہیے، با جماعت نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کی نماز جلد پڑھنا چاہیے، یعنی مغرب کی نماز تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب جلد پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جلد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت ہو گیا ہے، فوراً اذان دینا چاہیے، اور اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ رکھنا چاہیے۔ مغرب کی اذان اور جماعت میں تھوڑا سا بیچ میں گیپ رکھنا چاہیے، تاکہ آدمی 2 رکعت جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے، جیسا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے، الحمدللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے، تو مؤذن مغرب کی نماز کے لیے اذان جب دیتا تھا تو لوگ ستون کے پاس، ستون کی طرف لپکتے تھے، ستون کی طرف جانے میں جلدی کرتے تھے، اور لوگ 2 رکعت اس قدر پڑھتے تھے، مطلب 2 رکعت پڑھنے والے اتنے زیادہ تھے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تھا مسجد میں اور دیکھتا تھا تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ غالباً اب جماعت ختم ہو چکی ہے۔ یعنی لوگ جس طرح نماز میں مصروف رہتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو اس کو دیکھ کر کے اس کو، اجنبی آدمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب نماز ختم ہو چکی ہے، یعنی اب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ جماعت کے بعد کی سنت نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ وہ جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب کی جماعت سے پہلے اور مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے۔ تو مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے اتنا فاصلہ ہو کہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل سکے۔ اور آج تو لوگوں نے اس سنت کو بھلا دیا، ادھر اذان ہوتی ہے اور مؤذن ابھی مائک درست کرتا ہے کہ تیسرا آدمی اقامت کہتا ہے اور امام مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سنت کو مردہ کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام مغرب کی نماز کو بہت اس کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے اور اس پہ سبقت کرتے تھے۔ تو چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، مغرب کی نماز زیادہ لمبی نہیں پڑھانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، مغرب کی نماز مختصر پڑھنا چاہیے، بہت لمبی نہیں پڑھانا چاہیے۔ دیکھیے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد لوٹتے تھے تو اجالا رہتا تھا، اور اگر لمبی نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، تیر اندازی کا فن سیکھ سکتے ہیں، یعنی تیر چلانا، نشانہ مارنا، یہ فن سیکھنا چاہیے، سیکھ سکتے ہیں۔ کیسے معلوم ہوا
لوگ دیکھتے تھے کہ تیر گر رہی ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ لیتے تھے، تو جب تیر چھوڑیں گے تبھی دیکھیں گے. تو تیر چلا سکتے ہیں، تیر اندازی کر سکتے ہیں، نشانے کا فن سیکھ سکتے ہیں، جائز ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی، نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا چاہیے. نماز کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اذان کو بھی وقت پر دینا چاہیے. اذان جلد وقت پر دینا چاہیے. آج لوگ احتیاط کے نام پر نماز میں اور اذان میں تاخیر کرتے ہیں. اذان میں خاص طور سے تاخیر کرتے ہیں کہ ابھی چلو وقت ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن 5 منٹ احتیاط کر لیتے ہیں، 10 منٹ احتیاط کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے سورج نہ ڈوبا ہو. تو احتیاط کے نام پہ تاخیر یہ جائز نہیں ہے. اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے، کنفرم کرنا چاہیے کہ ابھی ہے کیا. جب وہ چیز ہو گئی، یعنی سورج ڈوب گیا، تو فوراً نماز پڑھنے میں فوراً اذان دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے جب اذان وقت پر دیں گے تبھی تو جماعت وقت پہ ختم ہوگی. جب اذان لیٹ دیں گے تو جماعت بھی لیٹ ختم ہوگی. اور سنت یہ ہے کہ اجالے میں یہ نماز پڑھنی ہے. اور اگر اذان لیٹ کریں گے، نماز لیٹ پڑھیں گے، تو نماز ختم ہوگی، اندھیرا ہو جائے گا. تو سنت یہ ہے کہ مغرب کی نماز اجالے میں پڑھی جائے. اذان ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہو، اور پھر جب نکلیں تو ماحول ایسا ہو کہ اندھیرا نہ ہو، اجالا ہو، کہ آدمی جائے راستہ معلوم ہو، اور پھر دیکھ رہے کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے نظر آئے. ایک آدمی تیر چلائے تو تیر کے گرنے کی جگہ معلوم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.